اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ زندگی میں بعض اوقات بھونچال آتے ہیں۔ سانپ سیڑھی کا کھیل شاید آپ نے بھی بچپن میں کھیلا ہوگا۔ آپ نے دیکھا کہ کبھی ہم بالکل 99 پہ پہنچ جاتے تھے اور ایک دم سے سانپ کے منہ میں چلے جاتے تھے، 0 پہ پہنچ جاتے تھے۔ یاد ہے آپ کو؟ بڑا افسوس ہوتا تھا، بڑا ملال ہوتا تھا کہ بھائی اتنی ایفرٹ کر کے بار بار سانپ کے منہ سے نکل کے ہم فائنلی 99 پہ پہنچے تھے، اور جب بس ایک قدم رہ گئے تھے تو واپس ہم سانپ کے منہ میں چلے گئے ہیں اور پہنچ گئے ہیں یہاں پہ۔ ہم اس وقت بھول جاتے تھے کہ ہم 99 پہ جو پہنچے تھے تو اس میں بھی کئی بار ہم سیڑھی کے ذریعے اوپر آ گئے تھے، رائٹ؟ چھوٹی چھوٹی سیڑھیاں بھی ہمیں ملی تھیں راستے میں، اور ان سے ہوتے ہوئے ہم 99 تک پہنچے تھے۔ کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان کو جب کوئی نقصان پہنچتا ہے تو ایک دم سے وہ گھبرا جاتا ہے اور اسے بھول جاتا ہے کہ یہاں تک جو ہم پہنچے ہیں تو بہت سی اس میں عطائیں، رحمتیں، عنایات ہیں۔ بہرحال 0 پہ پہنچ کے وہ جو دوبارہ سے ایفرٹ کرنی ہوتی ہے انسان کو، وہ ایک دم سے ہمیں پینک کر دیتی ہے، پریشان کر دیتی ہے۔ ہم اب کمفرٹ زون میں جانے ہی والے تھے، یا سم ٹائمز ہم کمفرٹ زون میں ہوتے ہیں اور زندگی میں کچھ ایسا واقعہ ہو جاتا ہے، کوئی ایسی تبدیلی آتی ہے کہ یوں لگتا ہے سب کچھ ڈسٹرب ہو گیا ہے۔ جیسے بچے لوڈو کھیل رہے ہوں اور جو ہارنے والا ہو تو وہ ایک دم کیا کرتا ہے، ساری گوٹیوں کو شفل کر دیتا ہے، رائٹ؟ تو بعض اوقات یہی لگتا ہے ساری چیزیں شفل ہو گئی ہیں، جیسے جگسا پزل ہوتا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز ہیں۔ اب آپ بنا رہے تھے اور آلموسٹ آپ نے وہ ساری تصویر بنا لی تھی، 1-2 رہ گئے تھے اور کچھ نہ کچھ ایسا ہو گیا کہ سارا کچھ دوبارہ بگڑ گیا۔ انسان کو لگتا ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی خدا نخواستہ ایسی بیماری آ گئی، بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک دم سے دوسرے شہر میں ٹرانسفر کرنا پڑ گیا، ہجرت کرنا پڑ گئی، اور آپ کے وسائل بھی بڑے محدود ہیں۔ پھر فیملی میں خدا نخواستہ کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو گیا جہاں انسان کو لگتا ہے کہ اب مجھے اس سچویشن کو کوپ ود کرنے کے لیے بہت زیادہ ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ وہاں انسان تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے، وقتی طور پہ ہی صحیح، وہ ایک دم سے ہل جاتا ہے کہ او اب کیا ہوگا، کیسے اس میں سے نکلنا ہے۔ کبھی ہوا آپ کے ساتھ ایسا؟ کیسے نکالتے ہیں اپنے آپ کو پھر اس والے مومنٹ سے؟ اصل چیز ہے اس مومنٹ سے نکلنا۔ جیسے ایک اللہ والے ہیں تو ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا اوبویسلی یہ ہر انسان کے ساتھ ہی ہوتا ہے، جب بھی ایسی ان ایکسپیکٹڈ سچویشن ہے یا انوانٹیڈ سچویشن آتی ہے جو انسان اوائڈ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن اسے کہا جائے اب تمہیں اس دریا کو پار کرنا ہی کرنا ہے، اور انسان کو تیرنا بھی نہ آتا ہو تو وہ اوبویسلی ایک دم سے پریشان تو ہوگا کہ کرنا کیا ہے۔ اب یہ ہے کہ اس لمحے میں انسان اپنے آپ کو سنبھالنے میں، اللہ سے رجوع کرنے میں کتنا وقت لیتا ہے۔ جیسے کچھ لوگ ہو سکتا ہے 1-2 دن ٹوٹل آئسولیشن میں چلے جائیں، اللہ سے بات کریں اور کوئی رونا دھونا کریں، اللہ کی منت ترلا کریں کہ اللہ تو پھر مجھے دے نا صلاحیت، مجھے قابلیت عطا کر، مجھے وسائل عطا کر، اور میرے دل کو حوصلہ اور سکون دے۔ سب سے پہلی بات جو میرے دل کو حوصلہ اور سکون دے کہ اس میں سے گزرنا کیسے ہے مجھے بتا۔ کیونکہ اصل چیز میرے اچھے ناظرین یہ ہے کہ اگر اس پینک سچویشن میں دل کو قرار آ جائے، دل کو سکون آ جائے اور دل راضی بر رضا ہو جائے اور کہے کہ میرے اللہ نے مجھے اس میں ڈالا ہے اگر، اور یقیناً تو پھر یہ میرے لیے اس میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہے اور میرا اللہ مجھے اس میں سے گزار دے گا۔ اصل چیز ہے جب دل سنبھل جائے تو پھر سچویشن تو کوئی مشکل رہتی ہی نہیں ہے۔
اب آپ یہ دیکھیں جو اسٹرانگ نروز والے لوگ ہوتے ہیں، مضبوط اعصاب کے مالک، وہ ہمیں کس لیے بہت اچھے لگتے ہیں؟ کیونکہ وہ مشکل سے مشکل سچویشن میں بھی ڈگمگاتے نہیں ہیں، ہلتے نہیں ہیں، وہ اپنی پریشانی ظاہر نہیں کرتے، ثابت قدم رہتے ہیں. ان کے اندر طوفان آندھیاں آ رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے چہرے کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہاں تو بڑی بہار ہی بہار ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ ایبزارب کرنا جانتے ہیں. ان کے ظرف بڑے ہوتے ہیں، چھلکتے نہیں ہیں. ہاں، اللہ سے وہ بات کرتے ہیں. اب کچھ لوگ ہو سکتا ہے 2 گھنٹوں میں اسٹیبل کریں اور پرسکون ہو جائیں، کچھ ہو سکتا ہے کہ چند گھنٹوں میں، کچھ ہو سکتا ہے چند منٹس میں بالکل پرسکون ہو جائیں. اصل بات کیا ہے؟ اللہ سے کنیکشن. جب انسان اللہ سے پھر کنیکٹ ہوتا ہے، کوئی بھی ایسی انوانٹیڈ سچویشن آتی ہے تو یہ جو کنیکشن ہے، یہ جو اللہ سے بات کرنا ہے، وہی انسان کو سکون دیتا ہے. سکون وہیں سے آئے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ سے کہا، تجھے میری کون سی ادا بڑی پسند ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ جب تیری ماں بچپن میں تجھے مارتی تھی تو پھر بھی بھاگ کے اسی کی گود میں پناہ لیتا تھا، چھپتا تھا، سکون پانے کے لیے، قرار پانے کے لیے. تو انسان کو اگر کوئی چوٹ پہنچی ہے، کوئی تکلیف پہنچی ہے، کہیں سے بھی کوئی تھوڑی سی مشکل سچویشن آ گئی ہے، تو وہ بھاگ کے بس اللہ سے رجوع کرے اور کہے، میرے ربا، میں بے بس، میں نالائق، میں ناکارہ، میں نکما، مجھے تیری ضرورت ہے، پہلے سے بھی بڑھ کے تیری ضرورت ہے، میری مدد فرما. اور سب سے پہلے میرے دل کو قرار دے، ڈھارس دے، مجھے تسلی دے. یقین کیجئے وہ آتا ہے، وہ تسلی دیتا ہے، وہ دل پہ ہاتھ رکھتا ہے. اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مجھے امجد اسلام امجد صاحب کے نعتیہ اشعار یاد آ رہے ہیں. نعتیہ نظم ہے، اداسی کے سفر میں جب ہوا رک رک کے چلتی ہے، سواد ہجر میں ہر آرزو چپ چاپ چلتی ہے، کسی نادیدہ غم کا کوہر میں لپٹا ہوا سایہ زمیں تا آسماں پھیلا ہوا محسوس ہوتا ہے، گزرتا وقت بھی ٹھہرا ہوا محسوس ہوتا ہے. تو ایسے میں تیری خوشبو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ کے نام کی خوشبو، دل وحشت زدہ کے ہاتھ پر یوں ہاتھ رکھتی ہے. تو ایسے میں تیری خوشبو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ کے نام کی خوشبو، دل وحشت زدہ کے ہاتھ پر یوں ہاتھ رکھتی ہے. تھکن کا کوہ غم ہٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے، سفر کا راستہ کٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے. تو جناب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چارہ گر ہیں ہم سب کے، علاج درد دل چارہ گر کن، مریضم یا رسول اللہ. حقیقت تو یہ ہے کہ جب انسان کی زندگی میں ایسا کچھ وقت آتا ہے، پھر بہت سے واقعات آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتے ہیں. یاد آتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہجرت کرنا کوئی آسان تو نہیں تھا. یہ سب اپنا گھر بار چھوڑنا، سب کچھ، ایک نئی جگہ پہ جانا. وہاں انسان سوچتا ہے کہ نئی سچویشن میں کیا کیا چیلنجز ہوں گے، لیکن جب اللہ پہ توکل ہو، جب پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف گئے ہیں، تو ذرا سوچئے کہ وہ کتنا کڑا وقت تھا، وہاں کے لوگوں نے کیا سلوک کیا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں تشریف لے کے جا رہے ہیں تو آبویسلی پرپس یہ تھا کہ ہجرت کے لیے بھی جگہ دیکھی جائے اور وہاں کے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بھی بلایا جائے. لیکن آپ دیکھیں کہ اس کوشش کا نتیجہ کیا نکلا ہے، کتنی تکلیف اٹھانی پڑی ہے، زخم کھائے ہیں.
غزوہ احد کو دیکھ لیجئے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوچیں. غزوہ احد ایسی سچویشن ہے، کوئی بھی نہیں چاہے گا ایسی سچویشن ہو، انوانٹیڈ سچویشن. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی تکلیف سے گزرنا پڑا. جب زخمی ہو گئے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک بھی، اور خود کی کڑیاں جو تھیں وہ گالوں میں اس طرح سے اندر چلی گئی تھیں کہ ان کو کھینچ کے جب نکالا ہوگا ذرا سوچیں. اور یہ کتنا نازک سا حصہ ہوتا ہے، اس میں خود کی کڑیاں گھس جائیں تو کتنی تکلیف دہ بات ہوگی. یہ تصور کرنا بھی مشکل ہے، تصور کرنا بھی تکلیف دہ ہے، تو جو اس تکلیف میں سے گزریں. پھر میں سوچتی ہوں غزوہ خندق کے حوالے سے اچانک پتہ چلتا ہے کہ جو کفار مکہ ہیں وہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. ایک دم سے آپ سوچیں، ہم جیسا انسان تو پینک ہو جائے گا نا، لیکن وہاں سے ہمیں روشنی لینی ہے کہ جب بھی زندگی میں انوانٹیڈ سچویشن آ جائے تو فوراً حکمت عملی ترتیب دینی ہے. اس سچویشن میں سے نکلنا کیسے ہے، سرخرو کیسے ہونا ہے، رائٹ. اور پھر عمل کے لیے کمر کس لینی ہے، بیٹھ کے صرف باتیں نہیں کرنی، پریشان نہیں ہوتے رہنا. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی مجھے یاد آ رہا تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ کو چھوڑنے جا رہے ہوں گے مکہ مکرمہ کی بے آب و گیا وادی میں، تو کیا کیا سوچا ہوگا. یہ کوئی آسان فیصلہ تو نہیں تھا، لیکن جب اللہ کا حکم ہو جائے تو چیزیں آسان ہو جاتی ہیں، کیونکہ دلوں کا قرار مل جاتا ہے. جب دلوں کو قرار مل جائے، جب انسان کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے، جب انسان کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ اللہ کی رضا ہے، میرا اللہ ایسا چاہتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان کہتا ہے کہ اگر میرے رب کی یہ مرضی ہے تو میری بھی یہ مرضی ہے. اور جب انسان اپنے رب کی مرضی کو اپنی مرضی بنا لیتا ہے تو وہ غم سے نکل جاتا ہے. کیونکہ غم کیا ہے؟ اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق. اللہ کی مرضی کچھ اور ہے اور میری مرضی کچھ اور ہے، میں کچھ اور چاہتی ہوں. اب آگے نا ڈفرنس. تو یہ جو ڈفرنس ہے یہی ہمیں غم زدہ کرتا ہے، کیونکہ ہم اپنی خواہش کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے کمفرٹ زون کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، ہم چیزوں کو اپنی مرضی کے مطابق دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. لیکن ایسا تو نہیں ہوتا ہمیشہ. بہت بار انوانٹیڈ سچویشنز آتی ہیں زندگی میں. یہ ہماری ٹریننگ بھی ہوتی ہے، یہ ہماری کیپیسٹی کو بھی بڑھایا جا رہا ہوتا ہے، ہمارے ظرف میں اضافہ کیا جا رہا ہوتا ہے، تاکہ نیکسٹ ٹائم کوئی ایسی مشکل آئے تو ہم اس میں سے آسانی سے گزر جائیں. اور آپ نے زندگی میں آزمایا ہوگا، ہوتا ہے ایسا کہ جن مراحل سے ہم پہلے گزرے ہوں وہ دوبارہ سے جب ہماری زندگی میں آتے ہیں تو ہمیں اس کا برڈن بہت کم محسوس ہوتا ہے، ہم کمپیریٹیولی آسانی سے اس میں سے گزر جاتے ہیں. اللہ والے سمجھاتے ہیں کہ جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب بھلے کے لیے ہو رہا ہے، تو پھر اندر کی ریزسٹنس ختم ہو جائے گی. پھر کیا ہوگا؟ انسان کی زندگی میں جو بھی آئے گا وہ اس پہ لبیک کہے گا، الحمدللہ کہے گا. میں نے ایک اللہ والے ہیں ان سے پوچھا کہ یہ جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں لوگوں کے، تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیوں ہوتا ہے ایسا. انہوں نے کہا کہ بعض اوقات اس انسان کا ایکسیڈنٹ کرا کے اسے گھر میں بٹھا دیا جاتا ہے اور اسے کسی بڑی برائی سے یا کسی بڑے حادثے سے بچایا جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا اس وقت میں گھر پہ بیٹھنا ہی بہتر تھا. اب آپ یہ دیکھیں، ہمیں تو اس بات کی سمجھ ہی نہیں آتی. ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اور پھر اللہ والے سمجھاتے ہیں کہ ہر چیز میں ہی کوئی نہ کوئی خیر ہوتی ہے. اللہ تو سب کچھ بہترین ہی کرتا ہے اپنے بندوں کے لیے، بس بندوں کی ذرا کیلکولیشنز خراب ہو جاتی ہیں، غلط ہو جاتی ہیں، بندوں کو سمجھ نہیں آتی. بس یہ ہے کہ
بندے بعض اوقات خیر تلاش کرنے میں بہت دیر کر دیتے ہیں اور بہت وقت گزرنے کے بعد سمجھ آتی ہے کہ اس میں تو میرے لیے بڑی بھلائی چھپی ہوئی تھی. پھر انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ تھینک یو ویری مچ اللہ پاک. تو بس جناب، ہمیں ہر حال میں شکر گزار رہنا ہے، الحمدللہ کے پیٹرن میں رہنا ہے، اور ہر چیز میں خیر پوشیدہ ہے اس پہ یقین رکھنا ہے. اس لیے کوئی پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بے چین ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ والے اس لیے تو سمجھاتے ہیں گو ود دا فلو، جو ہو رہا ہے دل و جان سے قبول کر لیجئے. اللہ سے کہیے اللہ اگر تیرا یہ فیصلہ ہے تو میرا بھی یہ فیصلہ ہے، اگر تیری یہ چاہت ہے تو میری بھی یہی چاہت ہے، اگر تیری یہ مرضی ہے تو میری بھی یہی مرضی ہے. زندگی آسان ہو جائے گی، دل مطمئن ہو جائے گا، دل کو چین اور قرار آ جائے گا. صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم.